النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ ذریاتہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہی ہے۔ اللہ کی کتاب میں جس دن سے زمین و آسمان پیدا کیے گئے اور خدا تعالیٰ نے ماہ و سال مقرر کیے، ایام مقرر کیے، تو ان میں سال میں مہینے 12 بنائے۔ جن میں سے 4 مہینے قابل احترام۔ یہی صحیح دین ہے، بس تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ وہ 4 مہینے جو قابل احترام ہیں، رجب، ذی قعدہ، ذی الحج، محرم۔ یہ 4 مہینے قابل احترام۔ ان میں سے محرم یہ قابل احترام ہے۔ دراصل یہ ہمارا مقرر کیا ہوا اسلامی سال جو اس مہینے سے شروع ہوتا ہے، یہ سال کا پہلا مہینہ اور ذی الحج پر ختم ہو جاتا ہے۔ مصلحت خداوندی کہ اس نے دلوں میں ایسی ہی بات ڈالی کہ محرم سے شروع کیا جائے اور ذی الحجہ پہ ختم ہو۔ عرب کی جو عادت تھی، ہمیں معلوم ہونا چاہیے اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا تاریخی اسلامی سال جو ہے محرم سے شروع ہوتا ہے، اور اب یہ سال جو شروع ہوا 1444 ہجری شروع ہو گئی۔ ہمیں 2022 تو سب کو یاد ہے بچوں کو، لیکن ہمیں اسلامی سال بھی یاد ہونا چاہیے۔ یہ 1444 ہجری آ گئی۔ ہجرت چونکہ سب سے اہم واقعہ تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس سے پہلے ہجرت کا سال یہ ہجری نہیں تھی، بلکہ ہوتا یہ تھا کہ کوئی بڑا واقعہ رونما ہوتا تھا، اس بڑے واقعے سے اس سال کو اور ان ایام کو منسوب کر دیا جاتا تھا۔ ہماری تاریخ میں بھی اگر آپ دیکھیں، اس انگریزی تاریخ میں جو تاریخوں کے اندر ہے کہ جو چیزیں ہماری متعین نہیں ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے متعین نہیں تھی، تو تاریخ کی کتابوں میں قبل مسیح آتا ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام جو آخری نبی تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے واقعات کو قبل مسیح لکھا جاتا ہے۔ 1000 سال یہ واقعہ ہوا، 1000 سال قبل مسیح، 500 سال قبل مسیح، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش
ایک اہم واقعہ ہے، اہم واقعہ ہے اس لیے کہ بغیر باپ کے خداوند تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا تھا اپنے حکم سے، وہ خداوند تعالیٰ کا حکم و کلمہ تھے، تو یہ ایک دنیا کے لیے بہت بڑا واقعہ تھا۔ تو اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کو بنیاد بنا کر اس سے پہلے کے واقعات کو قبل مسیح کہا جاتا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد چونکہ وہ علم کا دور شروع ہو چکا تھا، عیسائیوں کا دور، موسیٰ علیہ السلام تک تو علم تھا لیکن جادوگری کا علم زیادہ تھا، الٹے سیدھے عملیات کا دور زیادہ تھا، جادو کا دور زیادہ تھا۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے آتے آتے علم کا دور شروع ہو گیا تھا اور حکمت شروع ہو گئی تھی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے پھر سن بنایا اور عیسیٰ علیہ السلام کے ورود و مسعود کو انہوں نے اپنا کیلنڈر بنایا، جس کو آپ عیسوی کے نام سے جانتے ہیں، کہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کہ 1000 سال 2000 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام سے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اب ہم مانتے ہیں کہ جیسے 2022 آ گیا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو گزرے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کو 2022 سال ہو گئے۔ تو یہ واقعات ہوتے تھے۔ عربوں میں چونکہ یہ نہیں تھا تو عربوں میں اپنے اپنے واقعات، ان کے یہاں کوئی رونما ہوتا تھا اس کو ہی بنیاد بنا لیتے تھے۔ مثلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد سے پہلے جو خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے یمن کا بادشاہ آیا تھا، قرآن کریم میں بھی جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسا ان کے ساتھ ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کہ ایک ایک کنکری ڈال کے ان کو ہلاک و برباد کر دیا۔ چڑیاں لے کر آئیں، ابابیلیں باریک باریک کنکریاں چھوٹی چھوٹی لے کے آئیں اور ہر ایک فوجی کے اوپر گرا دی اور وہ جل کے خاک ہو گیا۔ یہ معجزہ تھا، خداوند تعالیٰ کی قدرت۔ تو اس واقعے کو عرب بنیاد بنا کے عام الفیل کہا کرتے تھے، ہاتھی والوں کا واقعہ۔ اس وقت وہ سب واقعات بتانا مقصود نہیں ہے، وقت بھی نہیں ہوتا ہے اور مقصد بھی نہیں ہے، بلکہ یہ بتانا ہے کہ کسی نہ کسی بڑے واقعے سے اس کو، جب تک کوئی اور بڑا واقعہ نہیں ہوتا تھا اس وقت تک اس کو شمار کیا جاتا تھا، عام الفیل کے نام سے ہوتا تھا۔ جس سال حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا اور اسی سال ابو طالب کا بھی، حضرت ابو طالب کا بھی ہوا، تو اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غم کا سال قرار دیا۔ تو تاریخ میں عام الحزن کہلاتا ہے، یہ غم کا سال ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دو بڑے غم تھے، ایک جو سب سے اچھی ان کی اور سب سے زیادہ محبت رکھنے والی اور اسلام پر قربان کرنے والی، اسلام لانے والی سب سے پہلی عورت تھی حضرت خدیجہ، ان کا انتقال ہوا، اور حضرت ابو طالب جنہوں نے آخری لمحے تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان نثار کری اور ساتھ دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لمحہ لمحہ، تو ان دونوں کا انتقال ایک ہی سال میں ہوا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام عام الحزن رکھا، غم کا سال۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب باہر سے خطوط آنے لگے، اور خطوط آنے کے بعد اب اس پہ تاریخ ڈالنا ہوتی تھی کہ یہ خط کب آیا اور کب بھیجا گیا، تو صحابہ کرام کو الجھن ہونے لگی۔ تو انہوں نے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا ہے تو اس اعلان نبوت بھی سب سے بہت بڑا واقعہ تھا، حیرت دنیا کا سب سے بڑا واقعہ تھا کہ آخری نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا۔ تو پھر وہ سال اس وقت سے سن نبوی قرار دیا گیا،
اور 13 سال تک تقریباً سن نبوی قرار دیا جاتا رہا، بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک سن جو ہے وہ سن نبوی کہلاتا تھا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت کو اتنے سال ہو گئے، یہ واقعہ جب ہوا یا یہ خط جب آیا۔ تو آپ کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی سن نبوی رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ بات طے ہونے لگی کہ آخر ہمیں بھی اپنا ایک کیلنڈر بنا لینا چاہیے، اور کوئی ایک سال جو ہے، جب سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں تو سال کو مقرر کرنا چاہیے۔ تو مشورے کے بعد یہ ہوا کہ اسلام میں ہجرت جو ہے وہ بہت اہم واقعہ ہے، کیونکہ ہجرت کے بعد اسلام کا دروازہ کھلتا چلا گیا اور اسلام پھیلتا چلا گیا، اسلام کو فروغ ہوتا چلا گیا، اسلام کی ترقی ہوتی چلی گئی، لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے لگے۔ تو یہ ایک اہم واقعہ تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں۔ یہ طے ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کہ سن ہجری جو ہے اس کو اصل قرار دیا جائے ہمیشہ کے لیے، اور اس کو اسلامی کیلنڈر بنا لیا جائے اس کا۔ چنانچہ ہجرت کے سال کو اپنا کیلنڈر بنایا گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کی تھی مکے سے مدینے کو، اس واقعے کو بنیاد بنا کر ہمارا سال جو ہے اسلامی سال سن ہجری کہلاتا ہے۔ اس کو 1444 سال ہو گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو 1444 سال ہو گئے۔ نبوت کے اعلان کو اور 13 سال اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن کیلنڈر جو صحابہ نے طے کر دیا اسی کو ماننا چاہیے۔ اس میں محرم کو پہلا سال قرار دیا گیا، کیونکہ محرم بھی ایک بڑے واقعات تھے اس میں۔ محرم خاص طور پہ عاشورہ، یوم عاشورہ 10 محرم جو آ رہا ہے، اس میں جیسا کہ روایات میں آتا ہے، علماء کرام نے، مشائخ اعظام نے لکھا ہے کہ 10 محرم ایسا عظیم دن ہے کہ خداوند تعالیٰ نے جتنے بڑے واقعات تھے وہ اسی دن میں رونما ہوئے۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا گیا، جنت و دوزخ بنائی گئی، ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات دی گئی، موسیٰ علیہ السلام کو قوم فرعون سے نجات دی گئی، ایوب علیہ السلام کو شفا دی گئی۔ تو یہ جتنے بھی بڑے بڑے، نوح علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے ان کے طوفان سے نجات دی، ان کی کشتی جو تھی وہ جودی پہاڑ پر ٹھہری، وہ بھی 10 محرم تھا۔ تو 10 محرم کے بڑے بڑے واقعات تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن جو ہے وہ بھی 10 محرم ہی ہوگا۔ تو اس مہینے کو چونکہ اس میں عظیم واقعات پیدا ہوئے تھے، عظیم واقعات تھے، اس لیے اس کو اسلامی کیلنڈر کا پہلا سال مقرر کیا گیا، پہلا مہینہ مقرر کیا گیا، اور اس میں کوئی ہیر پھیر نہ ہو۔ عرب کیا کرتے تھے کہ ان 4 مہینوں میں ذی الحج سے پہلے، یعنی حج کے مہینے سے پہلے اور حج کے مہینے کے بعد، یہ حج کا مہینہ ہوتا تھا، تو اس میں ہم لوگ ہی حج کرنے نہیں جاتے ہیں، اپنے اپنے طریقے پر پہلے کے لوگ بھی حج کرنے آتے تھے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی بنیاد رکھی تھی، تو ان کے بعد بھی لوگ آتے رہے، اور عرب جو ہے وہ بھی اس کا احترام کرتے تھے، خانہ کعبہ کا، اور حج کے مہینے میں حج کرتے تھے۔ لیکن ان کی ایک شرارت یہ تھی کہ وہ جب کبھی آپس میں لڑائیاں ہوتی تھیں، ان لڑائیوں میں اگر کوئی، ان کی لڑائی ہوتے ہوتے
اگر یہ ہوتا تھا کہ اب بیچ میں کوئی مہینہ آ گیا، حج کا مہینہ آ گیا، اب انہوں نے دیکھا کہ صاحب ہمارا پلہ تو بھاری ہو رہا ہے، اگر حج کے مہینے میں ہم نے روک دیا تو پھر آگے کو دشمن جو ہے وہ توانا ہو جائے گا اور پھر سے لڑائی ہو جائے گی، اور پھر کہاں تک کھنچے گا۔ تو اس لیے انہوں نے یہ طے کیا کہ بھئی حج کے مہینے سے پہلے ایک مہینہ اور حج کے مہینے کے بعد ایک مہینے تک اور حج کا مہینہ، ان 3 مہینوں میں ہم کسی طرح کی لڑائی نہیں کریں گے، ہم لڑے بڑھیں گے نہیں، جنگ و جدل نہیں کریں گے۔ تو اسلام کا مقصد تو امن پھیلانا ہی تھا، اسلام کو تو مقصد ہی امن و سلامتی ہے۔ اگر کوئی معاہدے کی ہاتھ بڑھاتا ہے، قرآن کریم نے تو مشرکین کو کہا ہے، وہ مشرکین کے جو مسلمانوں کی جان کے درپے ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ وہ تمہارے جان کے درپے ہیں، لیکن اگر وہ معاہدے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں تو تم ان سے معاہدہ کر لو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور ان کو امن دے دو۔ تو اس امن و سلامتی کا دین ہے، امن و سلامتی کا مذہب ہے۔ اعلان کر دیا کہ یہ 3 مہینے 4 مہینے قابل احترام ہیں، تو ہماری طرف سے بھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے اندر تم لوگ بھی احترام کرو، اور اس کے اندر کسی طرح کا آپس میں جنگ و جدال اور جنگ و فساد نہ کرو۔ پر یہی دن 10 محرم کا چونکہ عظیم واقعات تھے، تو اب دنیا کا سب سے عظیم واقعہ جس میں اب تک تو لڑائیاں غیروں سے ہوتی تھیں، لیکن یہ وہ دن تھا 10 محرم کا کہ جس دن کلمہ پڑھنے والے، امت کا دم بھرنے والے، نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، سورتوں سے صحابہ کی شکلیں بنانے والے، سنتوں پر عمل کرنے والے، لیکن شیطان نے ان کے دلوں کے اندر اس طرح گھس کر ایسی گھسپیٹ کی اور ایسا ان کو بہکایا کہ وہ اسلام لانے کے باوجود، قرآن کریم پڑھنے کے باوجود، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید کے باوجود، یہ بتانے کے باوجود کہ یہ میرے نواسے ہیں، یہ میرے بچے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، بار بار دعائیں فرماتے تھے، یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت فرما۔ وہ لوگ جو اسلام کا دم بھر رہے تھے، انہوں نے ان کے دلوں پر ایسی شیطنت سوار ہوئی کہ انہوں نے نواسۂ رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کربلا میں شہید کر دیا۔ تو وہ اتنا یہ عظیم واقعہ ہے، یہ چھوٹا موٹا واقعہ نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے قربانی پیش کری تھی، خداوند تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا کہ تم قربانی پیش کرو، انہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کری، لیکن وہاں ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش تھی، اور جب انہوں نے قربانی پیش کر دی تو وہاں خداوند تعالیٰ کا مقصد کسی انسان کو ذبح کرنا نہیں تھا، چونکہ وہ خداوند تعالیٰ کا حکم تھا کہ بیٹے کو ذبح کرو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس بیٹے کو ہٹا لیا اور دمبا بھیج دیا کہ اس کو ذبح کرو، اور یہ آخر تک آنے والوں کے لیے یہی سلسلہ رہے گا کہ وہ خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کے لیے قربانی پیش کریں۔ لیکن محرم جب آیا اسلامی دنیا میں، اور اس وقت ظلم و ستم جب بڑھ گیا اور حد سے زیادہ بڑھ گیا، اسلام کے احکامات کی پامالی ہونے لگی، بربادی ہونے لگی۔ علماء نے لکھا ہے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان نے، ان لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ اس قدر فسق و فجور پیدا ہو گیا تھا یزید کے زمانے میں کہ جس سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برداشت نہیں ہوئی، اور انہوں نے اس کو سمجھایا، وہ امام حسین کو سمجھانے لگے
آپ نے اسے سمجھایا. وہ امام حسین کو سمجھا رہے تھے کہ ہمارے ہاتھ پر بیعت کر لو، ہم کو اپنا خلیفہ مان لو. ظاہر ہے کہ حسین جو ہیں وہ چشم و چراغ تھے نبوت کے. نبوت نے کبھی کفر سے ہاتھ نہیں ملایا، ظلم ظالم سے ہاتھ کبھی نہیں ملایا. تو امام حسین وہ کس طرح ہاتھ ملا لیتے، آپ نے ہمیشہ اس کو سمجھایا. اور یہاں تک کہ جب بات سر پہ آ گئی تو آپ کربلا کے میدان میں، اور وہاں بھی لوگوں نے انہیں بلا کے کہ آپ آئیے، ہم اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے، بیعت توڑ دیں گے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، آپ کو خلیفہ سمجھیں گے. جب یہ بلایا گیا تو بلانے کے بعد پھر لیکن جب اس کی تلواریں، یزیدی فوج کی تلواریں جب ان کے گردنوں پر آئیں تو انہوں نے اپنا رخ بدل لیا اور امام حسین کا ساتھ چھوڑ دیا. 72 کے 72 جو بچوں کے، عورتوں کے جو کربلا کے میدان میں موجود تھے، وہ خداوند تعالیٰ کی آزمائش تھی. وہ اپنی محبت میں خداوند تعالیٰ نے حکم دیا تھا، اگر وہ ہو جاتا تو وہ حکم آخر تک رہتا اور ہر انسان کو اپنے بچے کو ذبح کرنا پڑتا. لیکن یہ وہ عمل تھا کہ جہاں دین اسلام کو بچانے کے لیے قربانی پیش کرنا تھی. لوگ کہتے ہیں کہ صاحب امام حسین کی قربانی اس لیے قبول کر لی گئی، امام حسین کی قربانی اس لیے قبول کر لی گئی کہ تاکہ رہتی دنیا تک یہ قائم ہو جائے کہ دین اسلام کو بچانے کے لیے، خداوند تعالیٰ کے دین کو اور اسلام کو بچانے کے لیے اگر آپ اپنی زندگی کو ختم کر سکتے ہیں تو اس میں دریغ نہیں کرنا چاہیے. تو اسلام کی حفاظت کے لیے جو دن خداوند تعالیٰ نے وہ بھی وہی دن مقرر کیا 10 محرم الحرام کا. 10 محرم الحرام کو یوم عاشورہ کہلاتا ہے، اور یوم عاشورہ میں لوگ روزہ بھی رکھتے ہیں. روزہ یہ مت سمجھیے کہ روزہ ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ امام حسین شہید ہوئے تھے، اس لیے روزہ نہیں رکھا جاتا. روزہ تو پہلے سے چلا آ رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور 2 روزے رکھنے کا فرمایا کہ 9 اور 10 2 کو روزہ رکھیں، کیونکہ عیسائی 1 روزہ رکھتے ہیں، اس لیے ہم 2 روزہ رکھے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یہودی 1 روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کو، تو آپ نے فرمایا کہ ہم 2 روزے رکھیں گے تاکہ ان سے ہم الگ بھی ہو جائیں اور یہ سنت بھی ادا ہو جائے. تو اس دن روزہ رکھنا اس لیے نہیں ہے کہ امام حسین شہید ہوئے تھے، بلکہ اس لیے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین روزہ رکھا کرتے تھے. تو وہ دن بڑا اہم ہے. اس دن ایصال ثواب کرنا، روزہ رکھنا، نیک اعمال کرنا، کھانے پکانا، تقسیم کرنا اور غریبوں کی مدد کرنا، یہ تمام نیک اعمال جو ہیں خداوند تعالیٰ کے یہاں نہایت مقبول ہیں، ان سب کو ادا کرنا چاہیے. خداوند کریم ہمیں قرآن کریم پڑھنے، اسے سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق